الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، تفسیر سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے آیت نمبر 11 تک تفسیر سماعت کی تھی۔ انشاءاللہ آج اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، تو پچھلی آیت کو بھی شامل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ معنی مفہوم اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، اور اذا قیل، اذا مینس جب، when، قیل کہا جائے، یہ پیسیو وائس میں ہے، لہم ان سے، ٹھیک ہے، جب ان سے کہا جائے، کس سے کہا جائے؟ اَيْ لِهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ، کہ یہ جو منافقین ہیں ان سے کہا جائے۔ کیونکہ جب اگر آپ بنا کنٹیکسٹ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اب یہ آیت مثال کے طور پر آپ کے سامنے آتی ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے آخر کہا کس سے جا رہا ہے۔ تو آپ کو کنٹیکسٹ سمجھ میں آئے گا اگر آپ آیتوں کے ربط کو، آیتوں کے کنیکشن کو سمجھیں گے۔ تو اس آیت کا کنیکشن پچھلی آیت سے ہے جہاں پر منافقین کا تذکرہ ہوا، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے مراد یہ ان تمام منافقین کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لہم، یہ جو ہے ضمیر منافقین کی طرف لوٹتی ہے۔ لا حرف نفی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو نیگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا تفسدو، تفسدو یہ لفظ بنا ہے فساد سے، ٹھیک ہے، فسد یفسدو، تفسدو کا مطلب تم فساد نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو۔ تفسدو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں جو واو آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پلورل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تفسدو فی الارض، زمین میں۔ اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے الارض، الارض ہونا چاہیے تھا، اصل میں الارض تھا، حالت رفع میں تھا، پھر حرف جر اس پر داخل ہوا جو کہ اس کا عامل ہے، فی کے آنے کے بعد الارض جو ہے حالت جری میں چلا گیا، اس پر زیر آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا یہ عامل ہے، فی الارض زمین میں، ٹھیک ہے۔ تو زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے؟ بالکفر والتعویق یعنی الایمان، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کو اپنے چھپا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایمان کو جو ہے حقیقت میں قبول نہیں کیا ہوتا ہے اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں، اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ قولو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں۔ مصلحون جو ہے اس میں مفعول ہے، واو نون جمع کا ہے، مصلحون اصلاح کرنے والے، سدھار کرنے والے، اصلاح کرنے والے سے مطلب سدھار کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اپنے خیال میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا کام نہیں کرتے۔ تو ولیسا ما نحن فیہ بفساد، اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، ایسا وہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ردن علیہم، ان کے اوپر رد کرتے ہوئے۔ تو قالا یہ فعل ہے اور اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر پیش کو پڑھا ہے، حالت رفعی میں ہے۔ قالا ورب ہے، تو نومن وربل سینٹنس میں ورب کے بعد جو فاعل آتا ہے، فعل کے بعد فوراً فاعل آتا ہے، اور وہ فاعل ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش آتا ہے۔ تو قال اللہ پڑھیں گے، قال اللہ نہیں بولیں گے، یا قال اللہ بھی نہیں بولیں گے، کیوں؟ کیونکہ قولا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل کے بعد جو فاعل آتا ہے، سبجیکٹ آتا ہے، وہ ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے۔ تو قال اللہ تعالی ردن علیہم، ان پر رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، الا، یہ الا حرف تنبیہ ہے، ٹھیک ہے، حرف تنبیہ کسی کو الرٹ کرنے کے لیے، تو اس کا ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ آگاہ ہو جاؤ، جان لو، سن لو، اس طرح سے۔ تو سن لو، انہم
हम मुफसिदून, के बेशक वही लोग फसादी हैं, यानी फसाद फैलाने वाले हैं। वलाकिन, लेकिन उन्हें ला यशऊरून, शऊर नहीं है। तो ला हरफ नफी दोबारा आया। यशऊरून, यशऊरून जमा है उसकी, यशऊर की। तो क्या मतलब हुआ कि उन्हें उसकी समझ नहीं है, उसका शऊर नहीं है, उसका इल्म नहीं है। किस चीज का? बिज़ालिक, यानी जो फसाद वो कर रहे हैं उसका उन्हें शऊर नहीं है, वो उसे अच्छा काम समझ रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम, और जब क़ीला कहा जाए, लहुम उनसे। देखें ये जो इतने अल्फाज हैं पिछली आयत में भी रिपीट हुए थे, वइज़ा क़ीला लहुम का तर्जमा हमने किया था, और जब उनसे कहा जाए यहाँ भी उसी तरह से है। यानी ये दूसरी बात है। पहली बात थी कि फसाद ना करो, अब दूसरी बात क्या है? वइज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाए, आमिनु, ईमान लाओ, कमा, जैसे कि, आमन अन्नास, जैसे दूसरे लोग ईमान लाए। अन्नासु का मतलब होता है लोग, पीपल। आमन अन्नासु, ईमान लाए लोग। कमा आमन अन्नासु, जैसे दूसरे लोग ईमान लाए। यानी उनसे जब कहा जाता है कि तुम उसी तरह ईमान ले आओ जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ईमान लाए, तो ये अन्नास से मुराद कौन है? सहाबा हैं, अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तफसीर में लिखा हुआ है, देखें। आमनन नासु से मुराद दूसरे लोग कौन है? वो दूसरे लोग अस्हाबुन नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको तरगीब दिला रहा है, कहता है कि जब उनसे कहा जाए, यानी मोमिनीन जब उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ईमान ले आओ जैसे कि दूसरे सहाबा लेकर आए हैं ईमान, तो कौलू, तो वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए? अनुमिनु, ये हमजा इस्तिफामिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए? कमा, जैसा कि, आमना, ईमान लाए, अस्सुफहाउ, बेवकूफ लोग। सुफहा की तफसीर, सुफहा का मतलब होता है जाहिल लोग, बेवकूफ लोग। तो अस्सुफहाउ अलजुहालु, ऐ ला नफ़अलु कफ़िअलिहिम। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि हम उन जैसा काम नहीं करेंगे, ला नफ़अलु, हम नहीं करेंगे, कफ़िअलिहिम, उनकी काम की तरह। ठीक है। तो दोबारा समझ लें, वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाए, आमिनु, ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नासु, जैसे दूसरे सहाबा ईमान लाए हैं। क़ालू, तो वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान ले आए, कमा आमन अस्सुफ़हाउ, जैसे कि दूसरे बेवकूफों की तरह, दूसरे बेवकूफ लोगों को की तरह हम ईमान लाए। तो देखें यहाँ पर उनके मिजाज में कैसी सख्ती है मुनाफिकीन के, और कितनी बेअदबी वाला रवैया है इन्होंने इख्तियार किया हुआ, कि जो लोग ईमान वाले हैं, खुसूसन सहाबा कराम यहाँ मुराद हैं और सालिहीन मुराद हैं, तो उन लोगों को ये क्या कर रहे हैं? तंज कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं, उन्हें बेवकूफ कर रहे हैं। और ये चलन, ये आज की बात नहीं है, ये चलन पुराना है। यानी मुनाफिकीन का जो है ये रवैया हमेशा से रहा है कि जो दीनदार तबका होता है, जो उलमा होते हैं, सालिहीन होते हैं, ये उन लोगों पर ताना देना, तशनी करना या उन्हें बुरा भला कहना, ये मुनाफिकीन का तरीका है। देखें उन्होंने कैसे कहा सहाबा कराम को जो ईमान लाए, तो उनको उन्होंने क्या नाम रखा? कहते हैं कि वो बेवकूफ लोग हैं, हम बेवकूफों की तरह ईमान नहीं लाने वाले। तो दीनदार लोगों को बेवकूफ कहना या इसी तरह उनको जो है उनका मजाक उड़ाना या उनकी तौहीन करना बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखें, अगर किसी शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया तो काफिर होगा, और अगर किसी ने दीन के अहकाम का मजाक उड़ाया, जो जरूरियात दीन है, तो भी काफिर हो गया। मजाक बनाया, नमाज का मजाक बना रहे हैं या फिर दूसरी इबादत का मजाक बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी कुफ्र लाजिम होता है। फिर उसी तरह अगर दीनदार जो दूसरे लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर उलमा हैं या हुफ़ाज़ कराम हैं, इनकी ताजीम ना करते हुए उनको ताना देना, उन्हें बुरा भला कहना, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, हराम है।
ٹھیک ہے، تو یہ منافقین کا طرز رہا ہے۔ اور دیندار لوگ جیسے کہ آپ لوگ ہیں، اور پھر باقی دوسرے علماء وغیرہ ہیں، کہ یہ لوگ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سکھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو نام رکھتے ہیں کیا ٹائم پاس کر رہا ہے، فضول اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ تیرے کو کہاں کام آنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کہہ کر سامنے والے کی ہمتیں پست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رنجیدہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہ منافقین کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ دیندار لوگوں کو یہ کیا کرتے تھے، بے وقوف کہتے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ تو دیکھیں، تو کیا کہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ ٹھیک ہے، تو قال اللہ تعالی ردن علیہم، تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کا رد کرتے ہوئے، الا، جان لو، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، الا، سن لو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی لوگ کیا ہیں، بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیسے فرمایا۔ یہ منافقین نے کیا کہا، ایمان والے بے وقوف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ایمان والے نہیں، بلکہ تم کہنے والے منافق ہو، تم خود بے وقوف ہو، آگاہ ہو جاؤ، سن لو اے لوگو، اے مخاطب، تم سن لو کہ یہ لوگ جو دوسروں کو تانا دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ برائی تو خود ان کے اندر ہے، وہ دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ عقل مند ہیں، کیونکہ عقل مند کی علامت ہوتی ہے کہ آگے جو خطرہ اسے لاحق ہونے والا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اور جہنم کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، حشر کا میں سوال و جواب ہے، تو اس کی پریپریشن وہ کرتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، اور توبہ و استغفار کرتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے۔ تو یہ تو عقل مندی کی علامت ہے۔ منافقو، تم تو بے وقوف ہو کہ تم تو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، حالانکہ تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ آگے اتنا بڑا عذاب ہے جہنم کا اگر تم نافرمانی کرو تو بے وقوفی تو یہ خود ان کی ہوئی نا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے، الا، سن لو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن انہیں، لیکن لا یعلمون، وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، پہلے فرمایا لا یشعرون، یہاں فرما رہا ہے لا یعلمون، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو فساد ہوتا ہے وہ چیز حسی ہے اور محسوس کی جا سکتی ہے، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو چیز مشاہدے پر جس کا سمجھنا موقوف ہو تو اسے یشعرون کے ذریعے کہا، اور یعلمون یعنی کہ بے وقوفی کا جو بے وقوفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بے وقوفی یہ عقل کے فطور اور عقل کے اندر نقص اور کمی کی وجہ سے لازم آتی ہے، عقل سے پہچانی جاتی ہے، علم سے پہچانا جاتا ہے، تو اسی لیے کہا لا یعلمون، انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ٹھیک ہے، اب وَإِذَا لَقُوا، یہ اس کی تھوڑی صرفی بحث کر رہے ہیں کہ یہ لفظ لقو کیسے بنا۔ یہ ملاقات سے بنا ہوا ہے لفظ، اصل میں اس کا معنی سمجھ لیں کہ ملاقات کرنے کو کہتے ہیں، لقیا، ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، اس نے ملاقات کی، ٹھیک ہے، لقو اصلہ لقیو، حذفت الضمۃ للاستثقال، کہ اس کے اندر جو ضمہ تھا یعنی پیش تھا، اس کو ثقل کی وجہ سے، یعنی زبان پر ہیوی ہونے کی وجہ سے اسے مٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ ثم الیا، پھر اس کی جو یا تھی، لقیو سے جو یا تھی، اس یا کو بھی کیا کر دیا، اس کو گرا دیا گیا۔ کیوں؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے، کہ یا ساکن واو ساکن، دو ساکن ایک جگہ جمع ہوتے، تو عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ساکنین جمع ہونے لگے تو پھر اس کو جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے دوسرے قواعد بھی اس کے ساتھ جوڑ کر، ٹھیک ہے، تو ساکن کی جمع ہونے کی وجہ سے مع الواو، واو سے اس کو بدل گیا، تو یہ کیا بنا، وَإِذَا لَقُوا بنا اصل میں۔ اب یہ جب آپ صرف پڑھیں گے تو الفاظ کس طرح سے ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرتے ہیں، وہ اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بس یہی سمجھ لیں کہ لقو اصل میں لقیو تھا، لیکن اس سے یہ لقو بن گیا، یعنی وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا،
ٹھیک ہے، تو جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اہل ایمان، تو یہ جو منافق ہیں جب مومنین سے ملتے ہیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قالو کا مطلب وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تو قالو آمنا کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، ٹھیک ہے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس واپس جاتے ہیں، تو خلو کا کیا مطلب؟ خلو منہم ورجعوا الی شیاطینہم، یعنی جب وہ ان سے، مومنین سے ہٹتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اور اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں۔ تو شیاطین جمع ہے شیطان کی، ٹھیک ہے، شیاطینہم ان کے شیطان۔ اب یہ شیطان سے کون مراد ہے؟ رؤسائہم، ان کے لیڈرز مراد ہیں، یعنی جو ان کے سردار تھے، مشرکین کے یا منافقین کے جو سردار تھے۔ تو منافقین کے سرداروں کے پاس جب آپ لوٹتے ہیں، یعنی مومنین کے ساتھ جب ملتے ہیں، تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور اپنے جو ہم عقیدہ منافقین ہوتے ہیں، ان کے جو سردار ہوتے ہیں، ان کے پاس جب لوٹتے ہیں تو ان کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ اپنا اصل رنگ وہاں پر دکھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہاں سے وہ نکلتے ہیں، منہم، وہاں سے نکلتے ہیں، وَرَجَعُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور اپنے شیاطین کی طرف کیا کرتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے لیڈر سے ملتے ہیں۔ قالوا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بے شک کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہیں، ای فی الدین، کس کس چیز میں ساتھ ہیں؟ یعنی دین میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم نے کفر کو چھوڑا ہی نہیں۔ کافروں کے ساتھ منافقین جب ملتے ہیں تو اکیلے میں، پبلک میں نہیں، اکیلے میں اپنی نجی محفلوں میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے پرانی دین پر ہی قائم ہیں، ہم تو کفر پر ہی اپنے قائم ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ قولو، وہ کہتے ہیں انا، بے شک، معکم، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں۔ مع کا مطلب ہوتا ہے وتھ، کے ساتھ ہونا، معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ انما، بے شک، نحن مستہزئون، اب یہ پہلے جملے میں تاکید آئی، ان معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب یہ انما سے دوسری تاکید آ رہی ہے، توکید لقولی ان معکم، یہ دوسری مرتبہ توکید کا کلمہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ یقین دلاتے ہیں، اتنا تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اپنے رؤسا کو، اپنے لیڈرز کو اندر اپنی نجی محفلوں میں جا کر کہتے ہیں کہ یقین دلاتے ہیں ان کو کہ ہم تو بالکل تمہارے ساتھ ہی ہیں، سارے معاملے میں، ہمارے دینی معاملے میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ تو پھر مومنین کے ساتھ جو رویہ کرتے ہیں اس کا کیا؟ فرماتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کے رویے کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان کی صفات ظاہر اور باطن کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب ان سے ہٹتے ہیں ان کے پاس سے تو کہتے ہیں کہ ہم تو، اور واپس اپنے منافقین کے پاس جاتے ہیں نجی محفلوں میں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بس ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ مسکری کر رہے ہیں، جوک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے مذاق کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بہم بھی اظہار ایمان، کہ ہم ایمان لائے ایسا اظہار کر کے بس ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جوک کے طور پر۔ تو یہ ان کا رویہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس پر روایت بھی ہے، تفسیر ساوی میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام جو ہیں، عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا مدینہ میں،
عبداللہ بن ابئی، تو وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم جو ہے ایمان لے آؤ جیسے دوسرے صحابہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مرحبا بکم، کہ تم لوگوں کا استقبال ہے، اور حضرت علی کی تعریف کی کہ آپ تو چچا زاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح ابو بکر کو کہا صدیق ہیں آپ تو سچے ہیں۔ اسی طرح عمر کو کہا تم تو فاروق ہو، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہو۔ اسی طرح ان کی تعریف کرنے لگا، ٹھیک ہے، ان کے منہ پر میٹھا میٹھا بولنے لگا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم حقیقت میں ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ بات مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے اس بات کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ میں بھی ویسے ہی کلمہ پڑھتا ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں، تمہارا دین جیسا ہے میرا بھی ویسے ہی دین ہے۔ تو ان کے سامنے جو ہے اظہار کیا کرنے لگا کہ میں مسلمان ہوں اور تمہارا ہم مذہب ہوں، تمہارے ہی عقیدے پر ہوں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، تو اپنے جو دوسرے منافقین کی محفل تھی، اپنی نجی محفل میں کہتا ہے کہ دیکھو جب کبھی یہ لوگ آئے نا، اسی طرح ان کے سامنے ویسے ہی معاملہ کرنا جیسے ہم نے کیا، میں نے کیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے سامنے تو اظہار کرنا کہ ہم ایمان والے ہیں اور اپنے کفر کو چھپا لینا۔ تو یہ اس طرح سے ان کا رویہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ لوگ اپنے شیاطین کی طرف لوٹتے، ٹھیک ہے، شیاطین میں نے کہا شیطان کی جمع ہے۔ اب یہاں پر لفظ شیطان کا اطلاق جو ہے انسانوں پر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ سمجھیں کہ تفسیر کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر کوئی لفظی معنی کو لے لے تو کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ یقیناً جو ہے ہو سکتا ہے ان ریل شیاطین سے جا کے بات کرتے تھے، تو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی۔ تو اصل میں شیاطین کی تفسیر رؤسائہم سے کی، یعنی ان کے رئیس لوگ جو تھے، ان کے جو سردار تھے وہ۔ تو دیکھیں کہ جو بہکانے کا کام ہے یہ شیطان کا فطری کام ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں میں فتنہ ڈالنا، لوگوں کو فریب دینا۔ تو یہ فریب دینے کا کام شیطان کا ہے، اور جب اتنے بڑی ذمہ داری کسی انسان نے لے لی، اتنے خطرناک کام کو انسان نے اپنے سر لے لیا، تو گویا کہ وہ شیطانوں کا مددگار بن گیا۔ تو مجازن اس کو شیطان کہہ دیا، کیونکہ اس کے کام کرتوت شیطانی ہے، اس لیے اس کو شیطان کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو لفظ شیطان سے کہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مومن جو ہے دوسرے مومن کو شیطان کہے، یہ جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت شیطان ہو گئے، بڑی شرارت کر رہا ہے، شیطان ہو گیا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح اطلاق نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، مومنوں کے لیے ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا استہزاء فرماتا ہے۔ اب ان مستہزئون کا کیا مطلب؟ استہزاء کرنا، استہزاء کا کیا مطلب؟ مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، مذاق اڑانے کو استہزاء کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی لفظ کو استعمال کر کے فرمایا اللہ یستہزئ بہم۔ اب استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، یاد رکھیں، تو یہاں ترجمہ بدل جائے گا۔ پہلے ہم نے استہزاء کا ترجمہ کیا کیا؟ مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی، تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عیب اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا لازم آ جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں یستہزئ اس فعل کا ترجمہ کیسے کریں گے کہ اللہ انہیں ان کے استہزاء کی سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یستہزئ بہم کا مطلب ہوگا کہ اللہ ان کے مذاق اڑانے کا ان کو سزا دے گا، اللہ ان کا استہزاء فرماتا ہے، یعنی اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، یہ ترجمہ کریں گے۔ اللہ مذاق اڑاتا ہے یوں نہیں کہیں گے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کیا کرے گا؟ دیکھو اس کی تفسیر کیسے کی انہوں نے، یجازیہم باستہزائہم، اللہ کی طرف استہزاء کے فعل کی نسبت کی، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیسے بتایا؟
युजाजीहिम बि इस्तिहजाइहिम, यानी उन्हें जजा देगा उनके इस्तेहजा की। अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम, ठीक है, उन्हें उसका बदला देगा। व यमुद्दुहुम, ठीक है, युमहिलुहुम, यमुद्दुहुम का मतलब होता है मोहल्लत देना, यमुद्दुहुम मोहल्लत देना, और उन्हें मोहल्लत देता है फी तुगयानिहिम, ठीक है, उनकी सरकशी, बी तजावजिहिम, तुगयानिहिम का मतलब तजावज करना, हक से बढ़ जाना, सरकशी इख्तियार करना, ठीक है। फी तुगयानिहिम बी तजावजिहिम अल हद्द फिल कुफ्र, यानी कुफ्र के अंदर ये लोग हद से ज्यादा तजावुज कर गए हैं, बढ़ गए हैं, तो अल्लाह भी उन्हें क्या करता है, मोहल्लत देता है, ढील देता है। या महून या तरद्दून तहयरन हाल, ठीक है, कि क्यों, कि वो अपनी सरकशी में क्या करते रहे, या महून भटकते रहे। भटकते रहना से क्या मुराद, कि अपने हाल में सरगर्दा रहते हैं। ओके, तो दोबारा आयत देखें, अल्लाह यस्तहजी बिहिम, अल्लाह उनके इस्तेहजा की, उनके मजाक की उन्हें क्या करता है, सजा देता है। अल्लाह यस्तहजी बिहिम, अल्लाह उन्हें उनके मजाक की सजा देगा। व यमुद्दुहुम, और उन्हें मोहल्लत देता है, फी तुगयानिहिम, जो उनकी सरकशी उन्होंने की, या महून, के उसके अंदर भटकते रहें। अल्लाह उनकी हंसी मजाक का उन्हें बदला देगा, और और वो उन्हें मोहल्लत दे रहा है कि ये अपनी सरकशी में भटकते रहें। तो यानी कि अल्लाह ये कह रहा है कि यहाँ इनकी फौरन गिरफ्त नहीं हो रही है, फौरन अजाब नहीं उतर रहा, बल्कि अल्लाह उन्हें छूट दे रहा है, ढील दे रहा है, क्योंकि इन्होंने कुफ्र के अंदर हद से आगे बढ़ गए। तो अल्लाह भी चाहता है कि अब इनके अजाब को भी जो है बढ़ा दिया जाए, इनकी सजा को भी बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या करता है, फिर उन्हें ढील देता है, यानी उन्हें मोहल्लत देता है, मोहल्लत देता है, हत्ता कि वो कुफ्र करते जाएं, सरकशी करते जाएं, और एक वक्त आएगा कि फिर अल्लाह ताला उनकी ऐसी गिरफ्त करेगा कि फिर वो बच नहीं पाएंगे, यानी सख्त से सख्त तरीन सजा के हकदार बन जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला उन्हें ढील दे रहा है, यानी मोहल्लत दे रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सह्बिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।